بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل کی وساطت سے ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن کریم کے ایسے الفاظ جن کی ادائیگی میں ہمارے خطے کے لوگ مشکل محسوس کریں، ان کو تجوید کے قواعد کی روشنی میں مکمل تجزیے کے ساتھ واضح طور پر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور ان کی تلاوت میں آسانی پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ قرآن مجید کے مشکل ترین الفاظ میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے رسم الخط میں کافی باریکیاں ہیں۔ لفظ اللہ جس میں حمزہ اور یا شامل ہیں 3 سورتوں کی 4 آیات میں موجود ہیں۔ سورہ احزاب آیت 4، سورۃ المجادلہ آیت 2 اور سورہ طلاق کی آیت 4 میں 2 دفعہ۔ اس لفظ کی کتابت میں حرف یا جزم کے ساتھ اور حمزہ زیر کے ساتھ اس طرح باہم پیوست یا گڈمڈ ہوتے ہیں کہ عام قاری کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ زیر کس حرف کے نیچے ہے اور جزم کس حرف پر ہے۔ یہی ابہام اس لفظ کی درست قرات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر ہم اسی لفظ کو عثمانی رسم الخط والے قرآنی مصاحف میں دیکھیں تو وہاں یہ اس صورت میں واضح لکھا ملتا ہے۔ اس طرز تحریر میں قاری آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ کون سا حرف پہلے ہے اور کون سا بعد میں۔ اس کے برعکس ہمارے خطے میں رائج اردو طرز تحریر میں یا اور حمزہ ایک ہی نشست پر اوپر تلے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے اعراب بھی ایک دوسرے کے نہایت قریب ہوتے ہیں۔ اس الجھن کی وجہ سے عام آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کون سی حرکت یا کے لیے ہے اور کون سی حمزہ کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس لفظ کو پڑھتے وقت حمزہ کو مکسور یعنی زیر والی اور یا کو ساکن مجزوم پڑھا جائے گا۔ تلاوت کے لیے چند اہم نکات۔ لام مشدد ہے، احتیاط سے اسے زور سے پڑھنا ہوگا۔ لفظ اللہ میں الف مدہ جو کہ لام پر کھڑی زبر کی صورت میں ہے کے بعد حمزہ عین کے سر کی علامت والی اسی کلمے میں ہے۔ اس طرح یہ مد متصل یعنی مد واجب کا محل ہے، اس لیے یہاں مد کو اچھی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا 4 سے 5 حرکات کی طوالت میں۔ مد کو بہت مختصر کر دینا یا بالکل نہ کھینچنا یہ بڑی غلطی ہے، اسے جم کر پوری مقدار میں ادا کرنا ضروری ہے۔ حمزہ کا تلفظ۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اسے واضح طور پر ای کی آواز کے ساتھ ادا کریں۔ اس مکسور حمزہ کے بعد یائے ساکنہ ہے، قاعدہ کے عین مطابق یہاں یائے مدہ مد اصلی یعنی مد طبعی ہے جسے 2 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لفظ کو مشہور قراء شیخ عبد الباسط عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الخسری اور شیخ مشاری راشد الفاسی کی آواز میں سنایا جا رہا ہے۔ ان قراء نے اس لفظ کے قواعد یعنی تشدید، مد اور حمزہ کو بہت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سبق سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اسے شیئر کریے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آخر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پاک کلام کی تلاوت کا ایسا سچا شوق پیدا فرما کہ ہماری ارواح اس کی مٹھاس سے سرشار ہو جائیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تجوید کے علم کے حصول کے لیے وہ تڑپ اور حرص عطا کر جو ہمیں تھکنے نہ دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے مخارج کو درست کر دے اور ہماری آوازوں کو اپنے کلام کی زینت بنا دے۔
ہمیں قرآن کریم کو حسن و خوبی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔